میرا بچہ قرآن یاد کر رہا ہے، اللہ سب بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم، حفظ، پھر اللہ اس پہ عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سب بچوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں۔ اگر کسی آدمی کے سائی کے 7 چکروں میں سے 4 چکر خود کیے، 3 چکر کسی اور سے کرائے، اور سے نہیں ہوتے، اس کو جا کے خود کرنے چاہیے۔ تو ویل چیئر پہ کر لیتے کہ اتنے تھک گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، ابھی تو آٹومیٹک وہ اپنا چلنے والی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، خود بیٹھ جائیں، بٹن دبائیں اور چلے جائیں۔ دم کی چیز کون کھا سکتا ہے؟ مکے کے غریب، اور کوئی امیر آدمی نہیں کھا سکتا۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری دی جائے، نقد پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت کو مدینہ منورہ میں حیض آ جائے، وہ اسی حیض کی حالت میں غسل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائے گی۔ یہاں مکے میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ پورا کرے، بس کوئی مشکل نہیں۔ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہیں سے نیت کر کے آئے۔ وہ تو میقات ہے، وہاں سے ایسی آ گئی، مسجد عائشہ گئی، پھر تو دم پڑ جائے گی، پھر تو کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نا، جو کہتے ہیں بھی اگر اس کی نیت عمرہ ہو، مسجد عائشہ تب بھی گئی نا کہ نیت عمرہ تھی، تو سب کے نزدیک پھر دم پڑ جائے گی۔ بے دھیانی میں نے بیوی کو بیٹا کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ زیارت حرمین شریفین ہوگی، عمرہ بھی ہو گیا، دل میں وسوسے ہیں، تو آخری صورتیں جو ہیں نا جی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پورے بدن میں دم کیا کرو، اور جب کوئی وسوسہ آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آنے دو، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، شیطان جو زور لگاتا ہے لگا رہا ہے۔ میں نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، لیکن کندھا نکالنے کا خیال مجھے بعد میں آیا، جب میں حتیم کے پاس، کوئی بات نہیں، میں پھر نکالا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ حرمین شریفین میں جتنے طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، کتنے طریقوں سے، یعنی یہاں مغرب کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 5 رکعتیں پڑھیں، نماز ایک ہی طریقے پہ، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، وہ تو فروعی مسائل ہیں، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، کوئی آمین زور سے کہتا ہے، ویسا کہتا ہے، طریقے تو اور طریقہ تو ایک ہی ہے جناب، یہ تو آپ کو تو طریقے مختلف نظر آتے ہیں، اصول ایک ہے، نماز ایک ہے، رکعتیں ایک ہیں، تلاوت ایک ہے، تو اختلاف کس بات کا ہے؟ یہ تو فروعی مسائل ہیں، کسی نے ہاتھ اوپر باندھ دیا، کسی نے ناف پہ باندھ دیا، یہ کون سا جھگڑے والی بات ہے؟ مولانا عبدالجلیل چترالی فوت، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ جتنے بھی علماء فوت ہو گئے سب کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ جو مظلوم شہید ہوئے ہیں تیرے نام پر، ان کی مدد فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ویسے جائز ہے۔ یہ 1400 سال گزر گئے، ابھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوئی علاج ہے اس قوم کا؟ اللہ کے بندے ہیں، یہاں کی حکومت ایک اسلامی حکومت ہے جن کا ایک ایک قدم پر الحمدللہ گرفت ہے۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ نہ ہوتا توڑ نہ دیتے، رہنے کیوں دیتے؟ بیکاز علامت ہی مٹا دیتے کہ نشان ہی نہ رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جائز ہے، بعض علماء کے نزدیک رہ جائے، لیکن بعض ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ضرورت کے تابع ہو سکتا ہے۔
کہتے جی کہ حج کے پتہ ہے بدعتی 25 حج پتہ کیا 25 دن مکے میں رہے، 10 دن بھائی کوئی بات ہے، بہرحال اگر 25 دن صرف مکے میں ہو تو تم مقیم ہونے بعد پوری پڑھو گے۔ اگر کل 25 دن تھے، 10 دن مدینے میں اور باقی یہاں تو پھر مسافر ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا نا، کوئی باتیں لکھا کرو نا۔ ایک آدمی نے صفا مروہ عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا اور کپڑے پہلے 5 منٹ کے بعد یاد آیا تو حلق کرا لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ 10 محرم الحرام کو قبروں پہ جا کے جو پانی ڈالتے ہیں اور دال ڈالتے ہیں، خود بریانی اور گوشت کھاتے ہیں، ماں باپ کے لیے دال ڈالتے ہیں، وہ بھی سال میں 1 دفعہ، اور قبر پکی کرنے جاتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے ابا گھر نہ آ جائے۔ یہ تو خالص بدعت ہے حضرت، پھر محرم میں کیوں جاتے ہو؟ آگے پیچھے کام نہیں آتا، بس کس سے کہانی ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ شیعہ کا اثر ہے، کیونکہ وہ محرم جو مناتا ہے حضرت حسین کے لیے، اپنے باپ دادے کے لیے کسی طریقے سے شریک تو کرتا ہے نا ان کو۔ والدہ بھی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری زوجہ نے مروہ سے صفا شروع کی، صفا پہ ختم کر کے بال کٹوا لیے، 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر تو پورے نہ ہوئے نا بھی، ایک تو رہ گیا نا، 7 تو تب ہوں گے نا صفا سے شروع کر کے مروہ بھی، یہ تو 14 ہو گئے، لیکن اس نے تو کیے بھی 7 ہیں، مروہ سے شروع کیا صفا پہ ختم کیا، لہذا پہلا چکر تو نہ ہوا نا۔ اس کے بعد جو روٹین میں آ گئے، صفا سے مروہ شروع ہو گئی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ صفا کو دہرا لیں، اللہ پاک غلطی معاف فرمائے۔ اب دیکھیں 1400 سال گزر گئے، امت کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مروہ سے دوڑنا ہے یا صفا سے دوڑنا ہے۔ قرآن روز پڑھتے ان الصفا والمروہ تھا، اب اس میں کسی مولوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ بس ایک روٹین ہے، آ گئی ہے، نہ خاوند کو غم ہے، نہ بیوی کو غم ہے، نہ اس کو پتہ ہے عمرہ کیا ہے، نہ اس کو پتہ ہے عمرہ کیا ہے، نہ احرام ہے، نہ پابندیاں ہیں، نہ طواف کا پتہ ہے، بس ایک میلہ ہے آ رہا ہے، بس ماشاءاللہ پیکج لیا ہوا ہے کسی نے۔ آج کل تو 7 لاکھ کے بھی پیکج ہیں۔ آدمی نے طواف مکمل کیا، صفا کی گیا، صفا کرتے وقت 2-3 مرتبہ وضو خراب ہوا، دوبارہ وضو کر کے ساتھ ٹھیک ہو، کوئی بات، دوبارہ کر لیا، وضو نہ بھی کرے نا صفا مروہ پھر بھی ہو جاتی ہے۔ طواف نہیں ہوتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دے، پہلے وضو کریں۔ عمرہ کبیر عمرہ صغیر، کچھ کوئی کبیر صغیر نہیں، وہ دور ہے کبیر ہو گیا، یہ قریب ہے صغیر ہو گیا۔ حجر اسود کا جو استلام ہے، دونوں ہاتھوں سے کریں تو جائز ہے، ایک سے کریں تو جائز ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران امام صاحب جب دعائیہ کلمات کہیں، ہمیں آمین نہیں کہنا، ہم نے خاموش رہنا، بالکل خاموش، دل میں بس ہے، دل میں ہم آمین کہہ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے سخت ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ تو کہتے ہیں کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اور منبر پہ بیٹھتا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آ کے کہے السلام علیکم، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں بھی حدیث میں ہے کہ اذا جاء الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پہ آ جائے اب نہ نماز ہے نہ کلام ہے، تو جو سلام کہہ رہا ہے یا وہ سلام کا جز بنے گا یا کلام کا جز بنے گا، وہ تو بنا ہے، تو اس لیے وہ نہ کہے تاکہ لوگوں کو جواب دینے پر بھی مجبور کر کریں۔ جمعہ کے دن تو بس خاموشی۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جائز ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں جائز ہے، قبلہ رخ ہو کے مانگیں جائز ہے،
قبلہ رخ نہ بھی ہوں مانگیں جائز ہے، لیکن جتنی گڑ گڑا کے مانگیں گے، جتنی عاجزی ہوگی، جتنی رخ قبلے کی طرف ہوگا، باوضو ہوگا، توجہ کامل ہوگی، ارتقاء پکا ہوگا، تو دعا اتنی جلدی منظور ہوگی۔ ہم دوسرے عمرے کی نیت سے آئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں مڈوائے، نہ بالوں کو چھوٹا کیا، بلکہ ایک جال سے تھوڑا سا بال کاٹا، سارے بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کوئی حکیم نے تو نسخے میں نہیں لکھا تھا کہ دوسرے عمرے پہ آؤ، آئے ہو تو پھر پورا عمرہ کرو، جیسے پہلا جیسے دوسرا جیسے تیسرا۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، طواف کیا، نفل پڑھے، صفا مروہ نہ کیا، سر منڈا لیا، غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لے، جب سر منڈا لیا تو احرام سے نکل گیا، اب دم ادا کرے۔ حضور پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے، مجھے دوبارہ نہیں پڑھا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، جن میں سے 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں، باقی حضرت علی نے ذبح کیے ہیں۔ یہ گائے تم ڈھونڈ کے لے آئے ہو، پتہ نہیں کہاں چل رہی تھی، کسی مینا میں یا عرفات میں۔ ان نے اپنے گائے کے مسئلے کو کھڑا کرنا ہے، وہ اس طرح کھڑا نہیں ہوتا۔ نہیں ذبح کرو گے گائے تو یار کون سا آسمان زمین گر پڑے گا؟ کیوں بلا وجہ لوگ مر رہے ہیں گاؤں کشی پہ؟ اچھا وہ بھی ہندو ظالم ہیں، ان کو کیا، انہوں نے بس مسلمانوں کو بس کسی طرح مارنا ہے، گائے تو ایک بہانہ ہے، ورنہ خود ہندو گائے کا گوشت بیف جو ہے نا یہ بڑا زبردست شوق سے کھاتے ہیں۔ بڑے بڑے جن کے ہندو ہیں نا، جب باہر جاتے ہیں بڑے آرام سے سب کچھ کھاتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک خاتون نے عمرے کا احرام باندھا، طواف خامن سے جدا ہو گئی، طواف کے بعد بغیر صفا کے ہوٹل چلی گئی، 5-6 دن کے بعد پتہ چلا صفا نہیں کی، اس کا خامن مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام بندھوا کے لے آیا۔ بہرحال اگر اس دوران میں کوئی غلطی نہیں کی تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا۔ اگر میاں بیوی ملتے بھی رہے ماشاءاللہ تو عمرہ بھی برباد اور دم بھی لاحق۔ کہتے جی کہ گنبد خضرا کا رنگ جو ہے وہ کیوں سبز ہے، اللہ اعلم۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور نے بنایا ہے، نہ حضور نے حکم فرمایا ہے کہ میرا گنبد بناؤ۔ یہ تو باپ کے بادشاہوں نے بنایا، ہو سکتا ہے کہ جنت کا لباس چونکہ خضر ہوگا، سبز ہوگا، اسی وجہ سے جنت کی علامت بنائی ہو، اللہ اعلم۔ حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے۔ آتا ہے نا کہ شہداء کے ارواح جو ہے فی طیر خضر، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہوں گے، تو سبز رنگ کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا جنت سے۔ ایک شخص فرض سے فارغ ہو کر سنتوں میں مشغول ہوا، سلام پھیرا تو نماز جنازہ کی 2 یا 3 تکبیریں ہو گئی، کوئی بات نہیں، جتنی تکبیریں باقی رہ جائیں نا جی، جو امام کے ساتھ 2 پڑھ لی، 2 بچ گئی تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اگر بطور ماتم کے پہنے تو حرام ہے۔ من لبس السود وضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، حضور نے فرمایا جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے، منہ میں تھپڑ مارے، سر پہ مٹیاں ڈالے غم میں، اس کا بھائی محمد بدری کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے کپڑے کالے پہنے کسی کو کیا تکلیف ہے جناب؟ معنی یہ ہے کہ اس کو سوگ نہ بناؤ کہ عورت کا خامن مر جائے اب کالے کپڑے پہن لے، اگر 10 محرم کے دن ہیں تو کالے کپڑے پہن رہے، باپ مر گیا ہے جی اب کالے کپڑے پہن، دل میں خوش ہو رہے گا اچھا ہوا جان چھوٹی جلدی مرا، زمین جلدی ملے گی، ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی بطور غم نہ پہنو، ایسے پہننا سارا سال پہنو، کس نے منع کیا ہے؟
کہتا ہے جی سیٹ یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ باقی اور کون سے کام تمہارے ہاں اسلام کے ہو رہے ہیں کہ یہی ایک مسئلہ بچ گیا ہے؟ فلمیں چلتی ہیں، اسلام ہے، شراب بکتا ہے، اسلام ہے، دینداروں کو عذاب دیا جاتا ہے، اسلام ہے۔ یہ تو ایک تھا، ایک انڈیا کا تھا، وہ صابری شاید نام تھا ان کا، مجھے انور صابری، وہ شاعر احرار بھی تھا۔ تو جب پاکستان نہیں بنا تھا، ابھی بننے والا تھا، یعنی قریب تھا مسئلہ، تو وہ آیا اتفاق سے، حضرت مدنی کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا۔ اس نے اس زمانے میں ایک نظم کہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کہا کہ جب بن جائے گا پھر کیا ہوگا، چاروں طرف میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، ہندو کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہیں۔ آج وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ دشمن کی نظریں اس وقت پورا کفر جو ہے نا ان کے سامنے، یا سعودی عرب ہے یا پاکستان، انہوں نے بالکل ان دو کو فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ مذہبی عقیدت کا مرکز اول ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا حرم کے لیے جان دے سکتا ہے، قربان ہو سکتا ہے۔ کوئی الٹی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو مسلمان جہاں بھی ہے نا وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح پاکستان بھی آپ کا واحد اسلامی ملک ہے جس کو اللہ نے ایٹمی قوت بنایا ہے، ورنہ تو آج تک تمہیں کافر نکل گئے ہوتے، ڈکار بھی نہ لیتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو چھیڑنا بڑا مشکل ہے، نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے۔ دعا کریں اللہ فتنوں کو ختم کرے، اللہ فساد کو ختم کرے، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں جی کہ فیصل آباد زین العابدین صاحب مدرس ہے، تو میں نے عرض کیا اگر آپ کو سند حدیث لینی ہے تو فجر کی نماز کے بعد ملک فہد باپ کا جو راستہ ہے نا وہ لے کے آ جائیں، دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے وہاں درس ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس درس کے بعد آگے حدیث کی عربی دی تھی، الحمدللہ ساتھی آئے تھے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر واقعی عالم ہو تو اس کو سند دینے میں مجھے کیا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں جی رکن اول تو حجر اسود، دوسرا تیسرا رکن مجھے تو نہیں پتا، رکن اچھا کنارہ یعنی حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی۔ ایک آدمی نے پہلے عمرہ کیا ہے، سائی نہیں کی، حل کروا لیا ہے ماشاءاللہ، دم پڑ گئے، دوسرا عمرہ کیا تو دوسرے کی تو نیت ہی الگ ہو گئی نا، پہلا تو تم نے ختم کر دیا نا، سر مڈایا احرام ختم۔ حضور پاک بشر ہیں اور سید البشر ہیں، ان کی بشریت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ جن سے نور سے ہیں وہ منکر قرآن ہے۔ قرآن میں ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اگر دم کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے، صبر کرے، جب اللہ پیسے دے گا کرا دے گا۔ اپنے ملک بھی چلا جائے، جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج دے کسی دوست کو وہ کر دیں گے۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، حلق کرایا، آج صبح دوبارہ عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، تو حلق بھی کرائیں حضرت، دم بھی ادا فرمائیں۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں، حتیٰ کہ کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے پھر وہ کیا کرے گا، اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ حرمین میں اصلاح کے لیے پتہ نہیں کیا بیان اشاعت ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، آپ کو نہیں پتا، پورے حرم میں 24 گھنٹے یہی تو ہو رہا ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت، اس پہ تمام سلف صالحین کا کوئی اختلاف نہیں۔
میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے اور بچوں کو بھی توفیق دے حافظ بننے کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک رواج بھی بن گیا ہے، پہلے بچے کو کسی استاد کے پاس لے کے جاؤ، وہ 3-4 دن اس کا ٹیسٹ لے، کیا اس کا دماغ اور قوت حافظہ اتنا ہے، پھر اس کو حفظ میں ڈالو۔ ہر بچہ حافظ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قاری صاحبان 8-8 10-10 سال ہمارے بچوں کو مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے اور دین سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر قاری کا نام لو تو بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے طلباء کے لیے جلاد ہیں، کیونکہ خود مار کھائی ہوئی ہے نا، وہ بدلہ بچے سے لیتے ہیں۔ ایک شخص کراچی سے جہاز میں سوار ہوا، وقت کی قلت کی وجہ سے احرام نہیں باندھ سکا، یہاں پہنچ گیا ماشاءاللہ، مسجد عائشہ سے احرام باندھا۔ عمرے پہ آ رہا تھا، وقت کی قلت کیا تھی جناب، کھانے میں بھی وقت مل گیا، ایئر ہوسٹس کی زیارت کرنے کا وقت بھی مل گیا، صرف احرام باندھنے کا نہیں ملا، حالانکہ وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا۔ بہرحال دم بھی ادا کرے اور عمرے سے بھی محروم ہو گیا جو میقات کا عمرہ تھا۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو پاکستان سے باندھ کیا تھا۔ تماشا ہے جی بات، عصر کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ صفا مروہ کی 4 چکر کیے، 3 چکر آدمی کے دوسرے نے دوسرا نہیں کر سکتا اس کی طرف سے، یا اس کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے کرائے، کیوں دوسرے نے کیے؟ 4 کر لیے ہیں تو باقی 3 کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ ہم پاکستان عمرے کے لیے آئے، عمرے کے لیے ہے، جبکہ 2 عمرے مدینے جا کے شیعت خراب ہوئی، واپسی پر مکے پہنچ کے خالی الوداع طواف کر کے چلے جائیں گے۔ مدینے سے اگر احرام نہیں باندھا دم پڑے گا، مدینہ میقات ہے، طواف الوداع تو ضروری نہیں ہے عمرے کے لیے، جو ضروری نہیں ہے اس کا فکر ہے، جو ضروری تھا وہاں سے احرام باندھ کے نہیں آئے۔ کہتا ہے جی 7 دن کے لیے آتے ہیں، عمرہ کر لیا، کیا دوبارہ مسجد عائشہ میں آپ کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، آپ کریں نہ کریں، افضل یہ ہے کہ طواف دیا نہ کرو۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے بار بار حاضری نصیب ہو، تو درود شریف پڑھ کے قرآن میں آیا تھا نا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ پڑھ کے دعا کیا۔ بندے نے دوسرا عمرہ کیا، پہلے عمرے میں مشین سے بال کاٹے، دوسرے عمرے کے بعد سر پہ وہی مشین پھیر دی۔ میرا بھائی اگر مشین سے بال کاٹے تو پھر وہی مشین پھیرے گا، اس میں کیا آئے گا؟ اب تو آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ اگر مشین میں بال اترے ہیں کوئی دم نہیں، بال نہیں اترے بس آپ نے لوہے کی مشین ہی پھیرنی تھی صرف، تو پھر سر بھی مٹاؤ دم بھی ادا کرو۔ میں نے احرام باندھا مگر بنیاد اتارنا بھول گیا، پھر حل کروائے کے ٹائم پتہ چلا تو آپ نے وہ پورا 24 گھنٹے اپنے پہنے رکھے تو دم پڑ گئی۔ ایسا بھی دنیا میں کوئی ہوگا جس کو بنیاد نظر نہیں آئی؟ بھائی احرام جو باندھا تھا کہاں باندھا تھا؟ پھر ٹانگوں پہ باندھا ہوگا، کندھوں پہ، تو بنیاد تو کہیں تو آپ کو نظر آئی ہوگی۔ آمدن نہیں اتری، بھول گیا۔ ایک بکری دم دو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے عمرے کے سارے رکن پورے کیے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے بال تھوڑے کٹوائے ہیں، نہ اس میں تھکاوٹ کیا تھا، بال تو نائی نے کاٹے تھے، تھکے ہوئے تو تم تھے، بہرحال دم پڑ گئی حضرت، بال بھی کٹاؤ دم بھی ادا کرو، بہانے نہ بڑھاؤ۔ میں تھک گیا تھا جی، تھک گیا تھا، کوئی مہندی لگی ہوئی تھی تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اکثر لوگ عمرہ کرتے تھے پہلے ماں باپ سے اجازت لیتے، اچھی بات ہے، لینی چاہیے، اس میں کیا ہے، ماں باپ کا حق مقدم ہے، ان سے اجازت لے کے آئیں۔ کہتے جی کہ حکومت کو چاہیے ایسا قانون بنائے
کہ حج پہ عمرے والے آنے سے پہلے وہاں تو قانون تو بنا ہوا ہے، باقاعدہ لیکچر بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں کلاسیں بھی لگتی ہیں، کوئی سیکھنا بھی چاہے نا، کوئی سیکھنا چاہتا ہی نہیں۔ میری بہن ہیں، انہوں نے بال نہیں کٹوائے، بعد میں کتنا وقت گزر گیا، اگر تھوڑا گزرا ہے تو بال تھوڑا سے کاٹ لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی، بال تو پھر بھی کاٹنے پڑیں گے، جب تک بال نہیں کاٹے وہ احرام میں ہے، جتنی غلطی کرے گی گناہ کرے گی وہ احرام میں کر رہی ہے۔ اگر کسی پر 2 دم واجب ہو جائے کیا کرے؟ 2 دم کرے اور کیا کرے؟ عمرے کے جنانہ سے عمرہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے، مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے، عرفات سے ہو سکتا ہے، حدیبیہ یعنی حد حرم کے باہر سے جہاں سے مرضی احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم واهم حوزة الدين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم أيدهم من نصرك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں مساجد کی مدارس کی دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر امتحان اور ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للماضرین، اللہم لا تجعلنا عقدة للآکلین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه۔